السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے اور کس سے بنایا ہے، آج ہم آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے۔ بارگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ زمین پر ایک مٹھی خاک لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ ایک مٹھی خاک اٹھا لوں، تبھی اس زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لو، کیونکہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار ہوگی اور عذاب کی حقدار ہوگی۔ میں مسکین کی پیروں کی خاک ہوں، خدا کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک کو نہیں اٹھایا۔ اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر وہ بھی بنا خاک لیے واپس آ گئے اور وہ بھی نہ کر سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روئے زمین پر آئے اور اپنے جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہا، تب پھر اس مٹی نے وہی لفظ استعمال کیا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم دیتا ہے، میں اس کے حکم سے یہاں آیا ہوں، میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا اور تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک تمام روئے زمین سے لی اور چلے گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ ہر بات کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ مٹی کو لے کر حاضر ہوئے، تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس روئے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ اللہ، آپ کے بندے مجھے دشمن جانیں گے، کیونکہ میں جب ان کی روح قبض کروں گا تو مجھے گالیاں بھی دیں گے اور برا بھلا بھی کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل تو غم مت کر، میں مخلوقات کا خالق ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بنا دوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو کوئی دشمن نہ جانے گا اور نہ تجھ کو کوئی برا بھلا نہ کہے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو بخار میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مسک خاک مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ رکھ دی۔ پھر رحمت کی بارش ہوئی، تب 2 برس میں وہ خاکیں گل ہوئی اور چوتھے برس میں سلسال ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں سال میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ ایک دن کی ابلیس نے 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ خاک پر ہے۔ اس نے اپمان کی نگاہ اس کی طرف ڈالی اور ایک دن فرشتوں نے اجاجیل کو کہا کہ اس خاک سے خدا کا خلیفہ پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اگر اس صورت کو میرا تابع دار کر دے تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور مجھے اس کا تابع دار کرے گا تو میں اس کی تابع داری نہ کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ملعون ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے کاتب یعنی ڈھانچے اور خول میں داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا تو آگ کی گرمی کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکا اور نکل آیا، اور اس کے حسد و بغض اور دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور وہ اپنے منہ کا تھوک ان کے کاتب یعنی ڈھانچے پر ڈال کر چلا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
اس ابلیس کے منہ کے تھوک کو حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر کتا اور باقی مٹی سے آدم علیہ السلام کی کھجور کا پیڑ پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرص معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ کا قطرہ وہاں سے ٹپک کر اسی جگہ میں آ پڑا جہاں اب نبی پاک کا روضہ مبارک ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مسک اور عنبر کی خوشبو میں ملا کر پیشانی پر حضرت آدم علیہ السلام کے مل دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے بہت بڑھ گیا۔ اس کے 40 دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جان آدم کی لا کر اس کے کاتب یعنی ڈھانچے میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کی اٹھایا، اور تمام فرشتے ساتوں آسمان کے دیکھنے کے لیے آئے کہ جان آدم کی قالب یعنی جسم میں کیسے جاتی ہے اور اس کو دیکھیں، اور یا آواز آئی اے جان آدم اس ڈھانچے یعنی جسم کے اندر داخل ہو جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اپنے ڈھانچے کے چاروں طرف گشت کیا پر اندر نہ جا سکی، اور عرض کی یا خدا میں نورانی جسم رکھتی ہوں اور یہ ڈھانچہ اندھیرا کثیف، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت آدم کی پاک جان ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ میں پھرنے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب مٹی گوشت پوست ہڈی اور آنت ہو گئی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اتنے میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ ہر کام میں جلدی کرنے والا ہوگا، کہ اب تک آدھا بدن اس کا مٹی کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا کیا گیا انسان اتاولا یعنی جلد باز ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا ہے، اور جان آدم علیہ السلام کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کے رگوں میں اور گوشت اور پوست اور سارے بدن کے پھرتی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلائیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت پوست اور رگوں میں قرار پائی اور ٹھہری۔ فوراً ان کو چھینک آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے الہام ڈالنے سے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین کی طرف سے یرحمکم اللہ ارشاد ہوا، اس لیے اس کا جواب مسلمانوں پر واجب ہوا۔ جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ یرحمکم اللہ کہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اس چھینک کو لے لیں کہ میں اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام خاک سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چمکدار تخت پر جنت نے 40 میل کا سونے زیورات اور جواہرات سے سجا ہوا اور لباس و سنہرا تاج پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی عرض تک چمکتا رہا۔ وہ نور پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ سچی واقعات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام ضرور لکھیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔